علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، اور اس پروگرام میں ہم علماء اسلام، علماء اہل سنت کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ان علماء کرام نے دین اسلام کی خدمت کی ہے اور کس انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ان علماء اسلام، علماء اہل سنت کی سیرت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی ترقی کی اور دین متین کی خدمت کرنے کی راہوں کو کشادہ کرتی ہے، واضح کرتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم میں بڑی برکت رکھی ہے اور کئی کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور یہ وہ مصنف ہیں کہ جن کی تقریباً ساری ہی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ مختلف موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ اس شخصیت کا نام کیا ہے، ان کا ابتدائی تعارف کیا ہے اور یہ کب دنیا میں تشریف لائے، اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ جس شخصیت کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، ان کو دنیا شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مدرس تھے، یعنی آپ علم دین پڑھایا کرتے تھے، کئی کتابوں میں آپ نے ٹیچنگ بھی فرمائی ہے اور آپ کے بے شمار تلامذہ یعنی آپ کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں سن 1333 ہجری کو ہوئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت آپ کے آبائی وطن گھوسی ضلع اعظم گڑھ ہند میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام حافظ عبد الرحیم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم دین کی ابتدا اپنے والد گرامی ہی سے کی، یعنی کہ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، کچھ کتابیں بھی پڑھی، اور پھر اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین سے آپ نے علم دین حاصل کیا، کئی مدارس میں آپ کا جانا ہوا اور مختلف بڑے بڑے اساتذہ اور علماء کے پاس رہ کر آپ نے علومی دینیہ حاصل کیے۔ اور اگر آپ کے اساتذہ کرام میں بڑے ناموں کی بات کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی فیضان عطا فرمایا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے تربیت یافتہ افراد اور اعلیٰ حضرت کی شاگردوں کے جو شاگرد تھے، ان سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا فیض پایا ہے۔ چنانچہ برِ صغیر کی ایک عظیم ہستی جن کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی فیضان حاصل کیا ہے، جنہیں حضرت علامہ مفتی سردار احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب بہت بڑے محدث تھے، تو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے، یعنی درس نظامی کی کئی کتابیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محدث اعظم پاکستان سے پڑھی، اور پھر جب دورہ حدیث کا وقت آیا، یعنی درس نظامی عالم کورس کا جو آخری لیول ہوتا ہے، جس میں بالخصوص صحاح ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دورۃ الحدیث کی تعلیم صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاصل کی، یعنی دورہ حدیث میں
صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے استاذ تھے اور انہی کے ہاتھوں آپ کی دستار فضیلت ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خصوصی فیضان اس طور پر بھی نصیب ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مدرسے منظر الاسلام بریلی شریف میں تعلیم حاصل کی اور وہاں پر محدث اعظم پاکستان سے بھی فیض لیا، اور اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کئی کتابیں پڑھی۔ چنانچہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدرسہ منظر اسلام بریلی شریف میں پڑھ رہے تھے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے صاحبزادے یعنی حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خصوصی فیض حاصل کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حجت الاسلام نے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خصوصی برکتوں سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو چھوٹے بھائی جان تھے جن کو ننھے میاں بھی کہا جاتا ہے، محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ سگے بھائی جان تھے اور یہ علم میراث یعنی وراثت کے علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دارالفتہ میں بھی وراثت کے مسائل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اجازت سے اور آپ کی موجودگی میں آپ کے چھوٹے بھائی جان ننھے میاں یعنی محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حل فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ امام اہل سنت کے شاگردوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی جان محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم میراث میں وراثت کے علم میں انتہائی ماہر ترین شخصیت تھے۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ علم الفرائض یعنی علم میراث وراثت کا علم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصوصی طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی جان محمد رضا خان ننھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے بڑے صاحبزادے کے ذریعے بھی حاصل ہوا، اور اسی کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حاصل ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو چھوٹے صاحبزادے ہیں جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، تاجدار اہل سنت مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتویٰ نویسی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ہے، تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دارالفتہ میں آپ کو جانے کی سعادت ملی، یعنی ان سے بھی آپ نے فتوے کے حوالے سے فقہ کے حوالے سے فیض حاصل کیا۔ تو مجموعی طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مختلف ذرائع سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فیضان اعلیٰ حضرت سے وافر حصہ ملا ہے، اور یہی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحریرات ہیں ان میں مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو کسی اور پیر صاحب سے مرید تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ان کو اس طور پر بھی نصیب ہوا کہ امام اہل سنت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ تو یوں علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے صاحبزادے حضور مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ چنانچہ 25 صفر المظفر 1358 ہجری میں عرس رضوی کے مبارک موقع پر، یعنی جبکہ امام اہل سنت کا عرس ہو رہا تھا، تو اس موقع پر حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مروجہ علوم کو حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں قدم رکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریس کے شعبے کو اختیار فرمایا، یعنی علماء کرام سے جس طرح آپ نے کتابیں پڑھ کر علم دین سیکھا تھا، عالم کورس مکمل کیا تھا، تو اب باقاعدہ دوسرے افراد کو، مسلمانوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، علوم دینیہ کی شمع کو فروزاں اور عام کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایام کو اور ماہ و سال کو دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور وقت تدریس کو دیا ہے۔ اہل سنت کے مختلف مدرسوں میں، مختلف جامعات اور اداروں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بلا مبالغہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجنوں شاگرد موجود ہیں جو اپنے وقت کے بھی بڑے بڑے علماء بنے اور انہوں نے بھی دین متین کی خدمت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس نظامی یعنی عالم کورس کے مختلف فنون پڑھایا کرتے تھے، اور درس نظامی کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں آپ کو پڑھانے کے اعتبار سے ایک مہارت حاصل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ خصوصی شرف عطا فرمایا کہ آپ علم حدیث کی خدمت کیا کرتے تھے، اور درس نظامی کے علوم میں بھی بالخصوص جو حدیث کے فنون تھے وہ آپ پڑھایا کرتے تھے، اور اہل سنت کے کئی مدارس اور جامعات میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ سال ہا سال تک آپ نے درس حدیث دیا۔ شیخ الحدیث اس عالم دین کو کہا جاتا ہے جو علم حدیث کے حوالے سے مہارت بھی رکھتا ہے، بڑی نظر بھی رکھتا ہے، اور پھر حدیث پاک پڑھانے کی خدمت بھی سر انجام دیتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے دور میں درس نظامی کا جو آخری لیول ہوتا ہے جس کو دورۃ الحدیث کہا جاتا ہے، اس درجے میں بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں کو پڑھانے والے دینی استاد کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث کا عام مفہوم یہ سمجھا جائے کہ حدیث پڑھانے والے استاد۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ علم حدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور کئی سال تک کئی مدارس میں آپ نے درس حدیث دیا ہے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات میں ایک روشن لقب اور ٹائٹل شیخ الحدیث کا بھی ہے۔ گویا کہ شیخ الحدیث یعنی حدیث کا استاذ ہونا آپ کی شخصیت کا بہت بڑا تعارف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی تدریس کے ساتھ ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوے کی فیلڈ کو بھی اپنایا، یعنی شرعی مسائل کے جوابات تحریر کی صورت میں اور زبانی جوابات دینے کی صورت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شعبے میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور چونکہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی انہیں خصوصی فیض ملا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگردوں اور تلامذہ کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض یافتہ تھے، لہٰذا علم فقہ اور فتویٰ نویسی میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے کئی فتاوی جات تھے، اگرچہ ان کو اب تک جمع نہیں کیا گیا، لیکن تقریباً 600 فتاوی ایسے ہیں جن کو شائع کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واعظ بھی کہا کرتے تھے، یعنی تقریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے، خطاب کے ذریعے آپ مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی اصلاح کے لیے سامان کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے زبردست واعظ تھے، اور مختلف مقامات پر جا جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیانات فرمائے۔ اللہ رب العزت نے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ انہی علوم میں ایک علم شاعری کا بھی ہے۔ فن شاعری کے اعتبار سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ذوق رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی نعتیہ کلام بھی لکھے، لیکن علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی نعتیہ دیوان جمع نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے کچھ کتابیں جل گئی تھی، تو ان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ دیوان یعنی آپ کے کلاموں کو جو مجموعہ تھا وہ بھی موجود تھا اور وہ جل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درس و تدریس، فتویٰ نویسی، شاعری اور وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصنیف اور تالیف کے کام میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی، اور دیگر علماء کی بنسبت اگر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصنیفی کام کو دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ بھی خصوصی کرم ہے کہ ان کی تقریباً تمام ہی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، یعنی ان کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو نایاب ہو اور جس کو حاصل کرنا مشکل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسے تو کئی تصانیف ہیں، لیکن چند تصانیف کے نام ہم سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے اچھوتے موضوعات پر قلم اٹھایا اور بڑے خوبصورت انداز میں تصنیفی کام کیا ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے موسم رحمت، اور اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مبارک راتوں اور مبارک ایام کے فضائل اور ان سے متعلق بڑے خوبصورت نکات کو بیان کیا ہے۔ تصوف کے موضوع پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے معمولات الابرار۔ اولیاء محدثین کی سوانح یعنی ان کی زندگی کے حالات پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے اولیاء رجال الحدیث۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے روحانی حکایات، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وائز بھی تھے، بیان بھی فرمایا کرتے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں تقریری انداز میں تصنیفی کام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ملتے جلتے ناموں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کے موضوع پر بھی، یعنی بیانات اور خطابات کے موضوع پر بھی کئی کتابیں ہیں۔ چنانچہ آپ کی ایک کتاب ہے ایمانی تقریریں، ایک کتاب ہے نورانی تقریریں، اور ایک کتاب ہے حقانی تقریریں، ایک کتاب ہے عرفانی تقریریں، اور ایک کتاب ہے قرآنی تقریریں۔ یعنی مختلف موضوعات کو لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف اور تحریر میں خطابت کا اور تقریر کا رنگ پیش فرمایا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گویا کہ ایک خاصہ ہے کہ ایک نہیں متعدد کتابیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں تحریر کی ہیں کہ پڑھنے والا گویا کہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کوئی خطیب ہے جو مجھ سے خطاب کر رہا ہے اور مجھ سے بیان کر کے مجھے دین کا مسئلہ، دین کی بات اور دین کے احکام سمجھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء اسلام میں ایک ایسا شرف بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ علماء اسلام جنہوں نے بالخصوص نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے حالات پر تصنیفی کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان علماء میں بھی شامل فرمایا ہے، اور اردو زبان میں انتہائی آسان اور انتہائی شاندار اور مستند اور معتبر کتاب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت کے فیضان سے دعوت اسلامی کے تحت قائم کردہ ایک علمی اور تحقیقی ادارہ جس کو اسلامک ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، المدینۃ العلمیہ، اور سیرت رسول کے حوالے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں بیان کردہ احادیث، آیات اور روایات کی تخریج، یعنی اس کے باقاعدہ ریفرنسز پر الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے علماء نے کام کیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شائع بھی کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ہدیتاً ہارڈ کاپی میں دستیاب بھی ہو سکتی ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اس کا سافٹ ورژن یعنی PDF فائل کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انتہائی آسان اور شاندار کتاب ہے، اور بالخصوص وہ افراد کہ جو اردو پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ ہائی فائی اردو ان کو نہیں بھی آتی، لیکن علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ انتہائی آسان الفاظ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جمع فرمایا ہے، یعنی سیرت رسول کے کئی گوشوں کو اور کئی پہلوؤں کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح تقریباً 40 احادیث کی تشریح پر آپ کی کتاب ہے نوادر الحدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے موضوع پر ایک اور کتاب ہے منتخب حدیثیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، منتخب حدیثیں۔ یعنی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی گویا کہ فیلڈ ہی علم حدیث اور فن حدیث تھی، آپ شیخ الحدیث کے منصب پر سال ہا سال تک فائز بھی رہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شیخ الحدیث جب حدیث کی تشریح کرے گا تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فن حدیث کے حوالے سے یہ کتاب ہے منتخب حدیثیں۔ اسی کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کی کتاب ہے کرامات صحابہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی شاندار کتاب ہے، اور خواتین کے لیے گویا کہ یہ ایک پورا سلیبس ہے۔ اس کتاب کو خواتین کے لیے پڑھنا انتہائی مفید ہے کہ مختلف قسم کے معاملات، خواہ وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں خواتین کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، جنتی زیور، اور یہ بھی وہ کتاب ہے جو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے بڑے خوبصورت انداز میں شائع کی گئی ہے۔ اسی طرح قیامت کے احوال سے متعلق علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے قیامت کب آئے گی۔ قیامت سے متعلق جو شرعی رہنمائی تھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور علم حدیث میں آپ کی خدمات ہیں، لیکن قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے بھی آپ پر خصوصی رب تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریرات اور تصنیفات کے ذریعے
قرآن مجید کے علوم کو عام کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو یوں آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی کئی ایسی کتابیں ہیں جو علوم قرآن سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آخری عمر میں جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی علیل ہو گئے تو انتہائی کمزوری اور بیماری کی اور ضعیفی کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم قرآن کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علوم قرآن کے حوالے سے 3 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن، ایک کتاب کا نام ہے غرائب القرآن، اور ایک کتاب کا نام ہے مسائل القرآن۔ ان تینوں کتابوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ترجمے اور ان کی تفسیرات کو ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص جو عجائب القرآن ما غرائب القرآن، ان دونوں کتابوں کو ایک ساتھ مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اشاعت کے جدید تقاضوں کے مطابق شائع کرنے کی سعادت پائی ہے۔ عجائب القرآن نامی کتاب میں تقریباً 65 ایسے واقعات اور معاملات جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ ویسے تو قرآن مجید میں کئی واقعات کو ڈسکس کیا گیا، لیکن پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے انبیاء کرام کے معجزات، عبرت اور نصیحت پر مشتمل جو مضامین تھے قرآن مجید میں، تو ان میں سے تقریباً 65 مقامات کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اور غرائب القرآن میں بھی قرآن مجید کے مختلف واقعات پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور مسائل القرآن وہ کتاب ہے جس میں قرآن مجید میں بیان کردہ شرعی احکام یا پھر جن عقائد کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآنی آیات کے ذریعے شرعی احکام اور اسی طرح اسلامی عقائد کو بڑے خوبصورت اور عام فہم انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے انتہائی کامیاب ترین شخص تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی بھرپور خدمت کی، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے فتوے کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اور اسی طرح اپنی تصنیف کے ذریعے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے، لیکن آج تک آپ کی تحریرات کا فیضان موجود ہے، اور لوگ آپ کی کتابیں پڑھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لیے ایک ثواب جاریہ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابوں کو شائع کیا گیا، اور بلا مبالغہ سینکڑوں عاشقان رسول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بڑی برکت رکھی تھی۔ مختصر انداز میں ہم نے ان کے حالات جانے کہ اپنی مختصر سی زندگی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمائے، اور اس سے علم دین کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایک فیلڈ میں انسان مہارت حاصل کرتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، تو ساری زندگی وہ ایک فیلڈ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن علم دین وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ جب یہ سینے میں اترتی ہے تو انسان ہمہ جہت ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے دینی کام کر سکتا ہے۔ ہم اپنے علماء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک فیلڈ کے نہ ہوتے تھے، علم دین کی برکت سے وہ ایک ہی وقت میں مدرس بھی ہوتے تھے، مصنف بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، مقرر اور وائز بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ تنے تنہا ایک ہی ذات مصنف بھی ہے، مدرس بھی ہے، مفتی بھی ہے، واعظ بھی ہے، شاعر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین کی راہ کا مسافر بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وصال سے 6 ماہ پہلے آپ انتہائی بیماری اور کرب کی کیفیت میں رہے، اور 5 رمضان المبارک سن 1406 سن ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو رب تبارک و تعالی نے دین متین کی خدمت کا جو شوق، ذوق اور سعادت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پڑھنے، علم پر عمل کرنے اور علم کو ساری دنیا میں عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔